جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک ہی موضوع ہے بجلی کے علاوہ، اور وہ ہے عمران خان صاحب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی سزا کا فیصلہ جو کہ ہوا ہے ان کے حق میں، یعنی سزا معطل ہوئی ہے لیکن سزا ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو گرفتاری سائفر کے معاملے کے اوپر عمل میں آج باقاعدہ طور پر جو ہے وہ لائی گئی ہے۔ اس سے پہلے ذرائع سے خبریں چل رہی تھی، اور ہم نے بہت پہلے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے تقریباً ایک ہفتہ پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کی سائفر کے حوالے سے جو گرفتاری ہے وہ ہو چکی ہے۔ کیا ہوگا عمران خان صاحب کے بارے میں متضاد اطلاعات جو تھیں وہ آتی نہیں کہ ان کو رہا کر دیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ جلد ممکن ہو پائے گی۔ کیوں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ آسمان کو چھو رہا ہے۔ میرے خیال ہے کہ تاریخ کا سب سے بلند ترین یہ ریٹ ہے، یعنی ڈالر کی جو پرواز ہے وہ بہت بلند ہے، اور اس نے بہت سارے جو چیلنجز ہیں پاکستان کے اس وقت اس حوالے سے ان کو بہت زیادہ سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ پاکستان کے مختلف چیلنجز ہیں، اس میں سب سے بڑا جو ہے وہ مہنگائی کا چیلنج ہے، اور ظاہر ہے کہ مہنگائی کا چیلنج وہ ہے جس کا براہ راست تعلق پاکستان کی عوام کے ساتھ ہے، اور عوام آلریڈی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ بے چین ہیں، مضطرب ہیں، اور یہ ایک معاملہ جو ہے اس سے پاکستان کے عوام کے اندر جو غم اور غصہ ہے وہ اور زیادہ بڑھ رہا ہے، دن بدن بڑھ رہا ہے، اور یہ بہت ساری فالٹ لائنز ایک دم سے جو ہے وہ پاکستان کے جو منظرنامہ ہے اس کے اوپر ابھر کے سامنے آ گئی ہیں۔ اس میں دلچسپ سی ایک بات ہے، میں نے آج اس کے اوپر کالم لکھا بھی ہے کہ مختلف فالٹ لائنز ہیں جو کہ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئی ہیں۔ یہ موجود تھیں، ہمیشہ سے موجود تھیں، ہمیشہ سے یہ رہی ہیں، یہ تفریق اور تقسیم کی جو فالٹ لائنز ہیں یہ موجود رہی ہیں، لیکن اب پہلی بار یہ ہے کہ ایک ڈیڑھ ہفتے کے اندر اندر آپ نے دیکھا ہوگا اور آبزرو کیا ہوگا کہ نہ صرف مہنگائی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی قیمتوں کے ساتھ جو لوگوں کا غم اور غصہ سامنے آیا ہے وہ ایک ایرپٹ کیا ہے، اس نے ایک دم سے وہ آتش فشاں کی طرح پھٹا ہے۔ اسی طرح سے سیکٹیرین بیسس کے اوپر، اسی طرح سے جو آپ کی تقسیم ہے جو کہ آپ نے چیئر لفٹ کا معاملہ دیکھا ہوگا اس کے اوپر واضح ایک سامنے آئی، اور اس طرح سے یا لائی گئی، یا جس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر اس کو ایک پوری کیمپین بنایا گیا۔ تو مختلف فالٹ لائنز سیاسی، مذہبی، معاشی، معاشرتی، یہ چاروں فالٹ لائنز جو ہیں اس وقت پاکستان کے اندر متحرک ہیں، اور یہ کوئی بہت اچھا سائن نہیں ہے، یہ بہت خطرناک سائن ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے مسیحی برادری کے ساتھ ہوا، اور اس کے اندر جس طرح سے گرجا گھر جلائے گئے اور پوری دنیا کو ایک پیغام دیا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک انسیکیور کنٹری ہے، وہ سیف نہیں ہے، وہ محفوظ نہیں ہے، ہمارے جو چرچ ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں جو ہمارے اقلیتی بہن بھائی ہیں ان کے، اور دوسری طرف آج آپ نے سرگودھا کے بھی کچھ مناظر جو ہیں وہ دیکھے ہوں گے، مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے پہ وہ سرکولیٹ کر رہے ہیں، جس میں کہ ایک تنظیم جو ہے اس کے لوگوں کے بارے میں کہ وہاں پہ بھی خطرات جو ہیں وہ ابھر گئے ہیں۔ اس کی تفصیلات میں اس لیے شیئر نہیں کری بہت زیادہ کہ ابھی ہو سکتا ہے کہ ہماری جو اتھارٹیز ہیں وہ اس معاملے کو دیکھ رہی ہوں۔ صرف یہ نہیں بلکہ اگر آپ نے گلگت بلتستان کے اندر بھی معاملات دیکھے ہیں مذہبی منافرت کے، تو میرا خیال ہے کہ یہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں، اور اب بھی آنکھیں کھل جانی چاہیے پاکستان کی اتھارٹیز کی، اب بھی جو ہے وہ ان معاملات کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ تو یہ جو مہنگائی جو ہے وہ، یا بجلی کی قیمتیں جو ہیں، یا اس کا احتجاج، وہ تو ایک بہانہ بنا ہے، اور جب فالٹ لائنز ایکٹیو ہو رہی ہوتی ہیں تو کوئی بھی بہانہ بن جاتا ہے، خدا نخواستہ کہ کس طرح سے آپ اپنا اظہار کرتے ہیں۔ اس پہ ہمارے بہت سے کنسرنز ہیں۔ انٹر بینک میں نے آپ کو بتایا کہ ڈالر کا ریٹ 303 اور اوپن مارکیٹ میں 322 روپے کا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی آج اسٹاک مارکیٹ نے بھی بہت برا پرفارم کیا ہے، اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ڈالر کا اتنا بڑھ جانا ہے۔ ڈالر جب اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، جو امپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں، ان کی ایل سیز اس طرح سے نہیں کھل پاتی، یعنی لوگوں کی استطاعت اتنی نہیں ہوتی، اور ویسے بھی، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ
قیمتیں جس طرح سے اوپر جاتی ہیں، ہر چیز کی قیمتیں، وہ پیٹرول کے ساتھ ساتھ، بجلی کے ساتھ ساتھ، وہ ڈالر کی قیمتوں کے ساتھ بھی، اور پھر پاکستان کے قرضے بھی جو ہیں وہ ملٹیپل ہو جاتے ہیں یا اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے پاکستان کی جو سب سے بڑی فالٹ لائن ہے وہ اس وقت یہ بن گئی ہے، مہنگائی بھی، اور جو معاشی پاکستان کی جو معیشت ہے، جو معاشی معاملات ہیں، وہ اس وقت سب سے بڑی فالٹ لائن پاکستان کی بن گئی ہے۔ اچھا، دوسری طرف میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب کا آج کا جو فیصلہ تھا وہ فیصلہ منظر عام پر آ چکا ہے، اور اب تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا، جس میں کہ جو عامر فاروق صاحب کی عدالت تھی چیف جسٹس کی، انہوں نے یہ کہا کہ 3 سال قید، 1 لاکھ روپے کی جو جرمانے کی سزا ہے وہ معطل کی جاتی ہے۔ ٹرائل کورٹ نے الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن کی کمپلینٹ پر یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا ہے، اور سزا معطلی کے فیصلے میں سپریم کورٹ کے جو معاملہ تھا اس میں انہوں نے قائم علی شاہ کیس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر کیس میں سزا معطل ہو۔ مثلا آج یہ کہا جا رہا تھا کہ مختلف جو باقی کیسز ہیں عمران خان صاحب کے، اس میں بھی جو ہے وہ معاملات ہیں، لیکن یہ ایک ہی کیس تھا توشہ خانہ کا جس کے اندر سزا اب تک چیئرمین تحریک انصاف کو ہوئی ہے، وہ انہوں نے کہا ہے، اور یہ فیصلے سے جو ہے وہ کلیئر بھی ہو گیا کہ وہ سزا جو ہے وہ معطل ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کہا ہر کیس میں سزا معطل ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ ضمانت دینا یا انکار کرنا ہائی کورٹ کی ثوابدید ہے، اس کیس میں دی گئی سزا کم دورانیے کی ہے۔ عدالت سمجھتی ہے کہ درخواست گزار معطلی اور ضمانت پر رہائی کا حقدار ہے، یعنی ضمانت بھی انہوں نے اس جو تفصیلی فیصلہ ہے اس میں عمران خان صاحب کو دے دیے، اور سزا جو ہے معطل ہے وہ بھی کر دی ہے۔ سزا معطلی کی درخواست منظور کر کے 5 اگست کو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ معطل کیا جاتا ہے، یہ بھی عدالت نے کہا، اور درخواست گزار کو 1 لاکھ روپے کے مچلکے۔ یہ جو خبر ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ضمانت بھی اب اس میں مل چکی توشہ خانہ کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو سزا ہے وہ معطل کی گئی ہے، وہ ختم نہیں کی گئی۔ یہ اسی طرح سے جیسے کہ عزیزیہ کیس اور باقی جو دیگر اس میں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی، وہ سزا معطل کی گئی تھی، وہ ختم نہیں ہوئی تھی، اور اب اگر نواز شریف صاحب وطن واپس آتے ہیں تو ان کو پہلے اس کیس کو فیس کرنا ہوگا، اس کے معاملے کے اندر خود کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا، یا جو بھی معاملہ وہ دیکھتے ہیں۔ بہت سارے کیسز میں عمران خان صاحب کو جس طرح سے راہداری ضمانت ملی وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ ایک ریفرنس آلریڈی موجود ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو کیس تھا اس کے اندر بھی ان کی سزا معطل ہوئی تھی، ختم نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ ختم کرنے کے لیے اپنی پروسیڈنگز جو ہیں وہ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ مریم نواز کو البتہ ان کی جو سزا تھی ان کو اس سے بری کر دیا گیا تھا۔ اچھا، اب باقی جو معاملات ہیں اس میں عمران خان صاحب کی رہائی ہم مستقل پچھلے 2-3 دنوں سے بتا رہے ہیں کہ وہ ممکن نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ابھی جو فیصلہ ہوا ہے، اس فیصلے کے بعد اس کو ابھی مزید چلنا ہے، اس کے اوپر تفتیش ہونی ہے، کیونکہ یہ سمجھانے کی بات یہ ہے کہ یہ مس ڈیکلیریشن کا معاملہ تھا۔ عمران خان صاحب نے جو غلط بیانی جو ہے وہ کی ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ، وہ ایک یہ معاملہ تھا، یعنی کہ انہوں نے وہ گھڑیاں اگر خریدی ہیں، بیچی ہیں، اس کی جو رقم ہے وہ کہاں سے لی، کہاں سے وہ آئی، اس کی جو تفصیلات انہوں نے چھپائی ہیں، وہ ایک مس ڈیکلیریشن کا معاملہ ہے، غلط بیانی کا۔ 62(1)(f) کا یہ معاملہ ہے اور 63 کا یہ معاملہ ہے۔ اس کی بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن نے 62-63 کی بنیاد کے اوپر یہ ٹرائل کورٹ میں یہ کیس بھیجا تھا، جس پہ کہ عمران خان صاحب کو خود الیکشن کمیشن بھی اس معاملے کے اوپر نااہل کر چکا ہے، ایک مخصوص ان کی ایک جو سیٹ تھی میاں والی کی اس پر سے۔ اور اب یہ معاملہ جو تھا وہ ٹرائل کورٹ میں آیا، جس میں کہ ہمایوں دلاور صاحب جو تھے انہوں نے اس کو سنا، اور آخر میں ان کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے آخری 2-3 جو گواہ تھے تحریک انصاف کے چیئرمین کے وہ پیش کرنے تھے، وہ نہیں سنے اور جلدی میں فیصلہ کر دیا، یہ ان پہ الزام ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا تھا۔ ہائی کورٹ نے بھی ابھی اس کو مزید تفتیش کے لیے کہا ہے، یعنی یہ جو ایشو ہے یہ ختم نہیں ہوا، اس کے اوپر مزید جو ہے وہ ابھی تفتیش بھی ہوگی، اور اس کے اندر اگر عمران خان صاحب چاہیں گے تو وہ اپنے جو گواہ پیش کرنا چاہ رہے تھے وہ اپنے گواہ پیش کریں گے، مگر یہ معاملہ جو ہے زیر تفتیش اس طرح سے رہے گا جب تک کہ فائنل فیصلہ نہیں ہوتا کہ یہ درست تھا غلط تھا ہائی کورٹ کے لیول کے اوپر۔ اچھا، یہ بھی یاد رہے کہ یہ اپنی نوعیت کا انوکھا کیس یوں بن گیا کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیس تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے
وہ انہوں نے 1-2 دن 3 دن ان کی ہیئرنگ نہیں ہو سکی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ جس طرح سے بلنگ کی گئی، ان کی کردار کشی کی گئی، جس طرح سے ان کے خلاف ایک پوری کیمپین منظم انداز میں چلائی گئی، اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اس دوران اس کو ٹیک اپ کیا، اور پھر سپریم کورٹ نے پورا ایک جج کا جو 3 ججوں کا ایک جو پینل تھا وہ بنا دیا، جو کہ اس کی ہیئرنگ کرنا شروع ہو گیا۔ جبکہ کہیں بھی اگر اسلام آباد یا کسی بھی ہائی کورٹ میں کیس ہو تو اس کو نارملی سپریم کورٹ میں نہیں سنا جاتا، اور یہی کیس 2 بار جا چکا تھا، جو یحییٰ آفریدی صاحب اور مسرت حلالی صاحبہ کا معاملہ تھا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیٹل ہونے دے، لیکن یہ یونیک تھا اپنی نوعیت کا کہ اس میں ایک اوپر بینچ بیٹھ گیا، جو کہ ابھی بھی موجود ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ مانیٹرنگ بینچ ہے۔ اسی پہ شہباز شریف صاحب نے آج کہا بھی کہ ایک بینچ بنایا گیا تھا کہ نواز شریف کو سزا دینی ہے، اور وہ مانیٹر کر رہا تھا، اور ایک بینچ مانیٹرنگ کے لیے بنایا گیا ہے جس کا کام ہے کہ عمران خان صاحب کو کس طرح سے بچایا جائے گا۔ تو یہ ایک مختلف نوعیت کی صورتحال اور یہ مختلف نوعیت کا کیس یوں بن گیا کہ اس کے اوپر ایک واقعی سپریم کورٹ کی سطح کے اوپر ایک مانیٹرنگ جج جو تھے وہ، یا مانیٹرنگ پینل جو تھا وہ بنا دیا گیا، اور وہ اس کو دیکھ بھی رہا تھا، جس کا کہ انفلوئنس ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر۔ اگر ہم دیکھیں اس معاملے کو تو یہ کوئی آزادانہ فیصلہ جو ہے وہ عامر فاروق صاحب نے اس طرح سے نہیں کیا، ان کے اوپر یہ پریشر موجود تھا، کیونکہ جب سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈرز آ جاتے ہیں جو کہ اس کیس میں آئے، تو پھر ظاہر ہے کہ جو لوئر کورٹ ہوتی ہے وہ مروب ہو جاتی ہے، اور اس کیس کے اندر وہ مروب ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس کو جب چیلنج کیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو، دوسری طرف سے استغاثہ کی طرف سے جب چیلنج کیا جائے گا تو اس کے اندر یہ سارے پوائنٹس جو ہیں وہ آئیں گے، مگر یہ جو معاملہ ہے یہ کافی دلچسپ نوعیت کا ہے، اور سپریم کورٹ کی سطح کے اوپر اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوتی رہے گی، اور یہ بینچ بھی ابھی تک موجود ہے سپریم کورٹ کا۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان صاحب کی سائفر کے حوالے سے جو ان کی گرفتاری تھی، جو کہ ہم نے آپ کو بہت دن پہلے بتایا تھا کہ وہ گرفتاری عمل میں لائی جا چکی ہے، وہ گرفتاری جو ہے وہ ڈالی جا چکی ہے، جسے عام زبان میں کہا جاتا ہے۔ کچھ دن پہلے یہ ڈالی گئی تھی، اور میرا خیال ہے جمعے کے دن، گزشتہ جمعے کو یا جمعرات کو یہ گرفتاری جیل میں ہی ڈالی گئی تھی۔ اس کے اوپر پھر جب انہوں نے بہت کہا کہ وہ رہا ہو گئے، تو پھر وہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی سامنے آ گیا، جس میں کہ جو سائفر کی خصوصی عدالت ہے اس میں کل 30 تک کا جو ریمانڈ ہے وہ بھی بتایا کہ ہوا ہے عمران خان صاحب کا، اور 30 کو البتہ ان کو کہا کہ اسلام آباد کی جو خصوصی عدالت ہے اس میں پیش کیا جائے۔ یہ جو سائفر کا ایشو ہے یہ بھی بہت اہم ایشو ہے۔ توشہ خانہ کا تو بہت واضح معاملہ تھا، جس میں کہ پیسے گھڑیوں کے، اور جو پیسے آئے تھے اس کی رسیدیں موجود نہیں، یا اس کو جسٹیفائی، اب تک جو عدالتی پروسیڈنگز ہے میں اس کا بتا رہی ہوں کہ اس کے اوپر وہ جسٹیفائی نہیں کر سکے عمران خان صاحب، اس لیے وہ گواہ پیش کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ اب دیکھنا ہوگا کہ وہ اس کو جسٹیفائی آگے بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، کہ وہ رسیدیں اور پیسے جو ہیں وہ کہاں سے آئے اور کیا آئے، اور ان مس ڈکلیریشن جو ہے وہ بہرحال ہوئی ہے۔ یہ تو ایک بڑا واضح قسم کا جو ہے وہ کیس ہے، لیکن جو سائفر والا معاملہ ہے، اس سائفر کے اندر سائفر کے ایشو کے اندر کچھ اور ہیڈز بھی جو ہے وہ رول ہوں گے۔ آج اسد عمر صاحب کی بھی اس معاملے کے اوپر ان سے بھی تحقیقات ہوئی ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب آلریڈی زیر تفتیش ہیں اس معاملے کے اوپر، اور کچھ اور جس کے بارے میں کل بھی ہم نے بتایا تھا، کچھ اور بھی شخصیات ہیں جن کو کہ اس معاملے کے اندر زیر تفتیش کیا جائے گا، اور ان سے پوچھ تاچھ کی جائے گی کہ یہ سائفر جو ہے یہ غائب کیسے ہوا، اس کی جو کانسپریسی تیار کی گئی وہ کانسپریسی کس طرح سے تیار کی گئی، یہ سازش کس طرح سے تیار کی گئی، مطلب ایک سے ایک جو سازش جو بعد میں دی جاتی رہی اس کے اوپر بھی یہ معاملہ جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے گا۔ سائفر کے ایشو کے اندر، اور 9 مئی جس میں کہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ فیصلہ دے چکی ہے، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو اجازت دے چکی ہے کہ عمران خان صاحب کی دہشت گردی اور 9 مئی کے واقعات کے اندر جو تفتیش ہے اس میں بھی ان کو گرفتار کیا جائے۔ امکان ہے اس بات کا کہ اس میں بھی گرفتاری جو ہے وہ جلد عمل میں لائی جائے گی، لیکن جو ابھی تک جو ہے وہ سائفر کے اندر عمران خان صاحب جیل میں رہیں گے، قیدی نمبر 804، اسی بیرک میں، اسی سیل میں جو ہے وہ آئندہ مزید کچھ دن، کتنا عرصہ رہتے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن تاحال یہ ہے کہ وہ وہیں پہ موجود رہیں گے۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طویل عرصہ ہو سکتا ہے، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتی، مگر یہ ہے کہ سائفر والا ایشو بہت تیزی سے اس کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیشنز آگے بڑھ رہی ہیں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اللہ نگہبان۔